اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا صلوات محمد وعجل فرجہم۔ میں نے زیارت وارثہ کے جن جملوں کا انتخاب کیا ہے ان میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، اور جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، جتنے بھی اس کے نجاسات ہیں اس نے کبھی آپ کو چھوا تک نہیں ہے۔ یہ الفاظ بہت بلند ہیں، جہاں فرما رہے ہیں کہ جہاں جاہلیت کے جتنے بھی نجاستیں ہوں کلیدگیاں ہوں اس نے آپ کو مس تک نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک معصوم علیہ السلام کے الفاظ پہ انسان غور نہ کرے تب تک دوسرے معصوم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور انسان تب سمجھتا ہے کہ معصوم کو جب دوسرے معصوم کے الفاظ پہ غور کرے کہ انہوں نے ان کا تعارف کیسے فرمایا ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، انسان کو اندازہ تب ہوتا ہے۔ دو چیزیں میں نے عرض کی تھی کل کہ دعا اور زیارات وہ چیزیں ہیں جن سے ائمہ کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے خطبوں سے اور احادیث سے نہیں۔ وہ تو لوگوں کے ان کے لیول پہ آ کے ان کے معیار پہ آ کے انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن دعائیں اور زیارات، اب زیارت کا جملہ میں نے انتخاب کیا ہے، اس کے جملوں پہ اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو بہت باریکی ہے ان جملوں کے اندر کہ جہاں پہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ آ کے تعارف فرما رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ امام کا مقام کیا ہے۔ جب ایک امام کا جب تعارف کروائے گا وہی حقیقتاً تعارف ہوگا، وہی شناخت ہوگی امام کی، کیونکہ شناخت وہ ہے کہ جو ایک معصوم دوسرے معصوم کے کروائے۔ جب پیغمبر اسلام نے ائمہ علیہ السلام نے تعارف فرمایا، رسول خدا نے اپنی آل کا تعارف کروایا ہے، امیر المومنین کا تعارف کروایا ہے، اہل بیت نے ایک دوسرے کا تعارف کروایا ہے، ہر ایک نے ایک دوسرے کا تعارف کروایا ہے،
وہ جو وہ تعارف کروائیں گے، وہ الفاظ حقیقتاً انسان کو سمجھائیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے. مقام اور عظمت وہاں سے سمجھ میں آتی ہے، یا قرآن سے سمجھ میں آئے گی. قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں، آیات قرآنی کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو وہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے. میں آج ان جملوں کی تشریح کے لیے آگے بڑھانا چاہتا ہوں مطلب کو. اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کے اندر بہت سے مقامات پہ تعارف کروایا جا رہا ہے. خدا نے سلام بھیجا ہے جناب نوح پہ، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام ہو. سلام علی آل یاسین، آل یاسین پہ سلام ہو. سلام علی المرسلین، مرسلین پہ سلام ہو. اللہ نے سلام قرآن میں بہت سے بھیجے ہیں، اور قرآن کے ساتھ سلام تو مشہور ہیں. سلام قولا من رب رحیم، جو سورہ یاسین کے اندر ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ قرآن کے اگر آپ سلاموں پہ غور کرتے چلے جائیں، سلام کہا ہے، اور سلامتی یعنی خداوند متعال کی طرف سے ہے. اس کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. جب جناب ختمی مرتبت معراج پہ گئے اور وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے آنے کے بعد کہا کہ خدیجہ خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے، کہ جتنی خدمات اور زحمات جناب خدیجہ نے کی ہیں اللہ نے سلام بھیجا. اب سوچئے کہ سلام کیا ہے، کہ جب خداوند متعال کسی کے لیے سلام بھیجے. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد وعجل فرجہم، جب ان کو جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے تو کہا کہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یرد السلام، وہی سلام ہے، سلام اسی کی طرف سے ہے، اسی پہ پلٹ جاتا ہے. جو الفاظ ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلام کی اہمیت کیا ہے. سلامتی لا تأذنوا لأحد حتى يسلم، تب تک اجازت مت دو کسی کو آنے کی جب تک کہ سلام نہ کرے. سید الشہداء کی حدیث ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ تب تک اجازت نہ دو، اذن مت دو داخل ہونے کا جب تک کوئی سلام نہ کرے. اور سلامتی جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے سارے مسلمان امان میں ہوں. تو سلام جو ہے وہ امانت کا نام ہے، دیانت کا نام ہے. امانت یعنی انسان خود بخود اقرار کرتا ہے کہ میں آپ سے صلح میں ہوں، جنگ میں نہیں ہوں. تو سب سے بڑی علامت جو ہے جب آپ آئیں گے معصوم کی بارگاہ میں تو ان کو سلام کریں گے، یعنی میں آپ کا ماننے والا ہوں. علامت ایمان اور علامت ماننے کی علامت، سب سے بڑی علامت ہے انسان سلام کرے آ کے ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ صلح میں ہیں، سلامتی میں ہیں جو آپ کے ساتھ صلح میں ہیں، سلامتی میں ہیں، اور ان سے جنگ میں ہیں جو آپ سے جنگ میں ہیں. تو حرب کا، جنگ کا متضاد ہے، الٹ ہے سلام. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ حرب یعنی جنگ کا الٹ سلام ہے. یعنی انسان اگر کسی سے جنگ میں ہو تو اس کو سلام نہیں کرے گا. جس سے صلح میں ہو، جس سے خیر میں ہو، جس سے اچھائی میں ہو، جس کے خیر خواہوں میں ہو، ان کو ضرور سلام کرے گا. قرآن کے اندر کئی مقامات پہ سلام آیا ہے. جنت کے لیے بھی بتایا ہے کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، جنت کے اندر داخل ہونے والوں کا تحیہ، ان کا آپس میں جو گریٹنگز ہوں گی، ان کا ملنا جلنا ایک دوسرے سے سلام کے ذریعے ہوگا. بڑے قرآن کے اندر الفاظ ہیں. جب امام کی بارگاہ میں جائیں گے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں، سلام نہ کر لیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ میں کیونکہ جانتا ہوں کہ کافی لوگ تاخیر سے پہنچیں گے، اس لیے میں نے تمہیداً چند باتیں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت معصومین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے چند جو آداب ہیں زیارت کے، ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان پہلے اذن دخول لے گا، اجازت لے گا کہ میں اندر آ سکتا ہوں. خدا کی بارگاہ میں بھی جب جائیں تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول ضروری ہے، اور وہ رسول خدا سے ہے. جہاں خدا کی بارگاہ میں رہے ہیں اذن دخول رسول خدا سے لے رہے ہیں. یعنی جب تک رسالت قبول نہیں ہے توحید قبول نہیں ہے. یہ تمام انٹرلنکڈ ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کہے میں توحید کو مانتا ہوں، نبوت کو نہیں مانتا، نبوت کو مانتا ہوں، امامت کو نہیں مانتا. حضرت ایک عقیدے کا منکر سارے عقائد کا منکر ہوتا چلا جاتا ہے. ایک امام کا منکر سارے ائمہ کا منکر ہوتا چلا جاتا ہے. معصوم نے فرمایا جس نے ہم میں سے کسی 12 میں سے ایک کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کر دیا. ایک کے انکار سے سب کا انکار ہو جاتا ہے. اس لیے جب جائیں گے تو زیارات کے اندر الفاظ ہیں کہ پہلے سلام پڑھیں گے، اس میں دخول لیں گے، آپ کی اجازت ہے میں آ سکتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، مکتب تشیع کا جعفری فقہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ جب تک کہ معصوم آپ کو نہ بلائیں تب تک انسان زیارت پہ بھی نہیں جا سکتا، اور جب وہ بلا لیتے ہیں تو جانے کے بعد بھی اس نے دخول لینا پڑتا کہ آپ نے بلا لیا ہے، میں آ گیا ہوں، حالت وہی ہے، کیفیت وہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اندر داخل ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو جملے پڑھتے ہیں آپ اس دخول کے اندر، خصوصاً آپ جب جائیں گے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو 8ویں امام کے آپ کو جب اذن دخول لیں تو آپ وہاں پہ جملہ کہتے ہیں کہ اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سلام کا جواب زیارت پہ سنا ہے؟ لیکن آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے نہ مجھے آپ نظر آتے ہیں نہ جواب سنائی دیتا ہے، انسان تصور تو کرے کہ کیا کہہ رہا ہے امام کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرات یہاں پہ بھی جو جملہ میں نے انتخاب کیا ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت گواہی کیا چیز ہے؟ مجھے ذرا کچھ پیش کرنے الفاظ آپ کے سامنے۔ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ جب تک کہ انسان کسی چیز کا شاہد نہ ہو تب تک گواہی نہیں دے سکتا۔ شاہد یعنی وٹنس نہ ہو، شہادت شہود سے ہے، مشاہدے سے ہے۔ نہیں توجہ، میں مجھے تھوڑی وضاحت کرنی پڑے گی۔ حضرت جب تک کہ آپ نے کسی چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہو اس چیز کی گواہی نہیں دے سکتے۔ آپ عدالت میں جائیں، ایک آدمی کہے آپ سے، جج پوچھ لے اس آدمی سے متعلق کیا نظریہ ہے، آپ کہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں یہ مجرم ہے۔ وہ پوچھے بھئی آپ نے جرم ہوتے دیکھا ہے، اسے جرم کرتے دیکھا؟ کہ نہیں جرم کرتے نہیں دیکھا، گواہی دینے آیا ہوں۔ تو آیا عدالت میں قبول ہوگی آپ کی گواہی؟ کہ جب جرم دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسی؟ اگر آپ نے وٹنس نہیں کیا تو پھر وٹنس دینے کیسے آئے ہو؟ جب تک کہ انسان نے وٹنس نہ کیا ہو، کسی چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہو، شہود کی منزل نہ ہو تو گواہی کیسی؟ نہیں توجہ حضرات کی۔ جب انسان کوئی چیز دیکھ نہیں رہا تو گواہی نہیں دے سکتا۔ اب میں یہاں پہ زیارت میں جملے پڑھ رہا ہوں، بلکہ نماز کے تشہد میں، اذان میں، ہر جگہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی لائق پرستش نہیں سوائے اللہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر کوئی یہ کہے وہیں سے فوراً کافر مشرک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس نے جس دیکھ کے آیا ہوا خدا کو۔ دوسرے آیا کیا آپ نے توحید کو دیکھا ہے؟ توحید دکھنے والی چیز نہیں ہے، خدا دکھنے والی چیز نہیں۔ اچھا تو کیا آپ نے وحدانیت کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ واحد کو دیکھا ہے، رسول خدا کو دیکھا ہے، رسالت کو دیکھا ہے، نبوت کو دیکھا ہے، عبدیت کو دیکھا ہے، تو گواہیاں کس چیز کی ہیں؟ سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا اپنے ساتھ۔ حضرت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، آثار کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے۔ اب انسان جب دیکھتا نہیں خدا کو، وہاں سے خدا کی توحید کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس طرح سے رسول خدا کو نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبد بھی ہیں، نہ عبدیت کو دیکھا، نہ رسالت کو، نہ خود رسول خدا کو۔ ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا زندہ معجزہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ عبد و رسول تھے، سب سے اللہ کے بڑے بندے بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ یہ عبدیت بتا رہی ہے، امیر المومنین کی ولایت کے آثار بتا رہے ہیں۔ جملہ میں واضح نہیں کر سکا۔ جب کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کیا مطلب؟ ایک بہت بڑے سنی عالم دین کہنے لگے کہ بھئی جب وہ پہنچے نجف، ذہن میں رکھیے گا شیعہ عالم دین نہیں، سنی عالم دین، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو دوسرے حافظ صاحب آئے، ان سے سوال کرنے لگے، کہا قبلہ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، زری کی زیارت کرے چلے جا رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ جب آئے ہیں تو تھوڑا قرآن پڑھ لیجئے، کوئی تھوڑی سی نماز پڑھ لیجئے، آپ کو ثواب مل جائے۔ کہا میں پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، النظر الی علی عبادہ۔ امیر المومنین کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
تو کہا کہ بہت سوچنے لگا, کہا کہ سننے, میں نے کہا ذہن میں یہ جملہ رکھیں کہ اہل سنت کے عالم دین ہے. کہا بہت دیر سے یہ سوچ رہا ہوں بیٹھ کے یہاں پہ دیکھتا ہوا زری کو کہ آخرت میں فیصلہ تو بہت دور ہے, خدا نے دنیا میں فیصلہ کر دیا, صفین کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا. کہا ابھی شام گیا ہوا تھا وہاں سے ہو کے آیا ہوں, اب نجف آیا ہوں. کہا آخرت تو بہت دور ہے, دنیا میں فیصلہ ہو چکا. آپ نے غور فرمایا حضرات, کہا دمشق گیا تھا باب صغیر میں کسی اور کی قبر دیکھ کے آیا, وہاں پہ جو حال دیکھ لیا, پھر یہاں پہ آیا ہوں. ہیبت و جلال بتا رہا ہے, علی علی ہے. حضرت بارگاہیں سمجھا دیتی ہیں کہ کس کی ولایت باقی ہے. علی کی ولایت کائنات کے اوپر ہے. یہ آثار بتا رہے ہوتے ہیں جب آپ گواہی دیتے ہیں. اب یہ جو جملے زیارت وارثہ میں آپ پڑھ رہے ہیں, مشاہدہ جب تک نہ ہو تب تک انسان گواہی نہیں دے سکتا. جب ایک یہودی نے سوال کیا امیر المومنین سے, اچھا عبدو ربن لم ترا, اے علی کیا آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ کہا لم اعبد ربا لم ارا, میں نے آج تک ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. اچھا پہلے آیا تھا تو پریشان تھا ہی, پریشان تھا, اب اور زیادہ پریشان ہو گیا. کہا آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہاں, میں نے تو آج تک ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. کہا کیسا ہے؟ کہا وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, اسے ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا. ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا ہے. کہا مشاہدہ انسان کی ظاہری آنکھیں نہیں کرتی, وہ پرسیپشن میں نہیں آتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, آنکھیں نہیں دیکھتی اسے. پرسیپشن انسان کی حواس خمسہ سے خارج ہے, 5 سینسز سے خارج ہے, تبھی تو خدا ہے. اگر 5 سینسز میں آ جائے تو محدود ہے, جو محدود ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. یہاں تک کہ مولانا نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری عقل میں تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے وہ عقل میں محدود ہے, خدا لا محدود ہے. عقل کی ایجاد خدا نہیں ہے, خدا بہت بالا تر ہے, عقل میں محدود نہیں ہے. تو اب یہ جتنے جملے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوا خدا کے, کوئی عبد الرسول نہیں سوا خدا کے, کوئی ولی نہیں, امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, یہ ان کے آثار دیکھ کے گواہی دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ تو صرف ائمہ کے جملوں کو دہراتے ہیں, ہمیں خود اندازہ ہی نہیں ہوتا. جیسے نماز پڑھتے ہیں, یہ جملے ہم دہرا رہے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے, احساس نہیں ہے الوہیت کا, ہمیں احساس نہیں ہے ربوبیت کا, ہمیں احساس نہیں ہے نبوت و رسالت کا, ہمیں احساس نہیں ولایت و امامت کا. ہمارے درجات بہت کم ہیں, ہمیں اس طرح سے ادراک نہیں ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پہ. اگر جب پوچھا گیا, چھٹے امام سے پوچھا کسی نے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, وعجل فرجہم, کہا مولا آپ کیوں گناہ نہیں کرتے یا کیوں گناہ نہیں کر سکتے؟ کہا کہ دیکھو ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا علم تم سے بہت زیادہ آگے. کہا اس کے ذرا کوئی مثال دیجئے. امام نے کہا کہ اپنی آنکھ میں چھری مارے گا کبھی تو؟ کہا کبھی نہیں. کہا کیوں؟ کہا پھر آنکھیں کھو دوں گا. کہا جس طرح سے چھری مارنے کا آنکھ میں تیرے لیے فوراً اثر ظاہر ہے, تجھے معلوم ہے, تیرے لیے واضح ہے, بالکل کلیئر ہے یہ بات کہ اثر کیا ہوگا, اس طرح سے ہمارے لیے ہر چیز کا اثر واضح ہے. اگر تھوڑا زحمت کریں گے, اگر تھوڑا سا لوگ کس طرف اگر آگے آ جائے تو بعد والوں کو زحمت نہیں ہوگی. صلاۃ پر محمد والے محمد میں تھوڑا سا آگے تشریف جائیں گے. وعجل فرجہم, پھر بھی بابا بلند صلوات پڑھیں گے. تو حضرات آثار بتاتے ہیں کہ کوئی ہے. امیر المومنین سے, ائمہ سے مجھے پوچھا گیا کہ بتائیے آثار کیا ہیں. کہا کہ دیکھو, جب دیکھو گے کہ یہاں پہ اونٹ کے قدموں کے آثار ہیں تو اونٹ گزر کے گیا ہے, اور اگر گھوڑوں کے پاؤں کے نشان نظر آئیں گے تو گھوڑا گزرا ہے. کہ کائنات پوری کی پوری اتنی منظم ہے, اتنی نظم و انضباط کے ساتھ چل رہی ہے, اتنی آرگنائز ہے, اتنی سسٹمیٹک ہے, ایک چیز کو اگر تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا جائے تو ہر چیز ٹکرانے لگے گی. یہ ایک ذرہ, زمین جو ہے ایک ذرے کے برابر ہے. یہ کائنات, اس کی اتنے پلینٹس ابھی تو اور زیادہ دریافت ہو چکے ہیں کہ اور پلینٹس بھی ہیں, 9 پلینٹس ہی نہیں ہے, 9 نہیں ہے, زیادہ ہے. ایک سورج پہ ایک ہمارا نظام شمسی, اس کائنات کے اندر بلینز, اربوں خربوں نظام شمسی ہیں اس کہکشاں کے اندر.
اور گیلیکسی جو ہے ہماری، اور ملکی وے میں بلینز آف گیلیکسیز ہیں. ہر چیز ایک باقاعدہ دائرے میں جا رہی ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے. نہ چاند، نہ زمین، نہ سورج، ستارے، ہر چیز حرکت میں ہے. تو کسی عارف نے کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں عشق خدا میں دیوانی ہو چکی ہیں، اس لیے خدا کہیں محدود ہے نہیں، اس لیے ہر جگہ طواف کرتی چلی جا رہی ہے. تو کہا ہر چیز حرکت میں ہے، یہ بتا رہی ہے، آثار بتا رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ایسا خالق ہے کہ جو تمام کی تمام عقل و ادراک ہر چیز کو اس طرح سے رکھتا ہے جیسا ایک کمال ہونا چاہیے. یہ آثار بتا رہے ہیں. تو حضرات یہ جو زیارت وارثہ کا جملہ ہے، جب آپ گواہی دے رہے ہیں، اب گواہی انسان تب دیتا ہے جب انسان نے مشاہدہ کیا ہو، شہود کی منزل پہ فائز ہو. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. اب یہ آثار، یہ اب الفاظ سمجھ میں آئے کہ کتنے بلند الفاظ ہیں. ہم صرف ان کو تبرکن ادا کر رہے ہیں، ہمیں ادراک نہیں ہے. جس امام نے بتائے ہیں انہیں ادراک ہے، وہ دیکھ رہے تھے کتنے پاک ہیں. یہ چھٹے امام کو اندازہ تھا کہ کتنی پاک ہستیاں ہیں. یہ جو میں نے پوری آپ کے لیے تمہید باندھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ جب امام فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم تو صرف جملے دہرا رہے ہیں. امام کے جملوں کو دہرانے کا ثواب مل رہا ہے. واللہ جملے تو جس امام نے کہے تھے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، وہ گواہی دے سکتے تھے. جملہ کہنے کا انہیں حق تھا کیونکہ وہ واقعاً مشاہدہ کر رہے تھے، وہ اس شہود کی منزل پہ تھے، شہادت دے سکتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا آپ کا نور. وہ گواہی دے سکتے تھے، ہم صرف جملے دہرا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی تاریخ میں حضرت آدم سے رسول خدا کا اجداد کا، یعنی امیر المومنین ائمہ اور رسول خدا کے جو اجداد ہیں ان کا شجرہ کا جہاں سے بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا، جو سب سے اشرف، جو سب سے افضل اجداد تھے وہ رسول خدا کے تھے. کتنے پیارے الفاظ ہیں. مولا جب لیکن حضرات اگر تعارف اگر رسول خدا کا کروانا ہے تو مولا کے کلام سے کرائیے. ہمارے ہاں جو ایک ہمارے اکثر سنی بھائی آتے کہتے ہیں بھی تم لوگ تو علی کو بڑھا دیتے رسول خدا سے. مصیبت یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اچھا، ہماری نگاہوں سے امیر المومنین کو دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول خدا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جیسا یہ امیر المومنین کے بتا رہے ہیں ویسے تو خود رسول بھی نہیں ہے. جب دیکھ رہے ہیں تو دونوں کو ہماری نگاہوں سے دیکھ. جب دونوں کو دیکھنا ہمارے نگاہوں سے دیکھو. ہم 14 کو کیسا مانتے ہیں کوئی اور مان ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام مشاہدات نہیں رکھتے، وہ اجداد پیغمبر اسلام سے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو ہمارا ہے. پاکستان میں ہر سال ایوارڈ ملتا ہے سیرت نبی لکھنے پہ. میں کہوں گا کاش کوئی نہج البلاغہ سے سیرت نبی مرتب کرے کہ نہج البلاغہ میں مولا نے کیا تعارف کروایا. کتنا پیارا انداز ہے مومن کا، اس انداز سے تعارف کروا رہے ہیں. حضرات ایک ایک جگہ پہ پیغمبر اسلام کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں. کہا کہ رسول خدا اس طرح سے تھے، شجاع تھے. اور آپ نے کہا کہ صحابہ ان کی پشت پہ پناہ لیا کرتے تھے. جب بہت زیادہ گھمسان کرن پڑ جاتا تھا تو فرار کرتے ہوئے پہلے رسول خدا کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے تھے اور پیغمبر اسلام سے پناہ مانگتے تھے. اور یہاں تک کہ کہا آپ نے فرمایا، کہا کہ رسول خدا نے سوائے جنگ حنین کے کسی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی. اور حنین میں بھی دیکھیں کیونکہ رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ جان کا بچانا واجب ہے. حنین میں حسب عادت بہت سے لوگ بھاگ گئے تھے. جب بھاگ گئے تو پیغمبر اسلام، اب 11 افراد ہیں، جان بچانا واجب تھا. دونوں طرف سے پہاڑیاں تھی، حملہ ہو رہا تھا. تو پیغمبر اسلام نے وہاں صرف اور صرف مجبوراً پہلی جنگ تھی جہاں تلوار اٹھائی اور دفاع کیا، کیونکہ دفاع کرنا واجب ہے وإلا جان چلی جاتی. تو آپ نے بہت جنگ کی. مومنین پوری کی پوری وادی کو کور کر رہے تھے. جب پہاڑیوں سے حملہ ہوتا تھا تو رسول خدا دفاع کرتے تھے اور جنگ کرتے تھے، صرف واحد جنگ حنین میں. تو کسی نے مولا سے سوال کیا، کہا کہ یا علی رسول خدا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں رسول خدا کی تلوار کا ذکر ہی نہیں ہے؟ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
کہا قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے، عالمین کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے، تو کہا پھر آپ نے تلوار کیوں چلائی؟ اگر رسول خدا نے تلوار نہیں چلائی تھی پوری زندگی میں سوائے حنین کے، تو پھر آپ نے تلوار کیوں چلائی؟ کہا وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی ہوں۔ کہا رحمت کا تقاضا اور ہے، جلال کا تقاضا اور ہے۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے، وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ ان پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ توجہ، کوئی ایک ایسا ہاتھ تلاش کرو جسے ید اللہ کہا جائے، کہ جس کے ہاتھ پہ خداوند متعال کہے کہ ہاں اس کے ہاتھوں سے میں عذاب نازل کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں سے رزق نازل کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں سے سخاوت خدا آتی ہے۔ حضرت کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ مظہر صفات الہی ہے۔ صفات الہی کا مظہر یعنی اللہ کی صفات کا اگر ظہور ہوتا ہوگا تو ایسوں میں ہوتا ہوگا۔ ایسا جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، بہت سے افراد شاید تعجب میں ہیں یہ کیا ہے جملہ، یہ مظہر العجائب، جو کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ مظہر امیر المؤمنین مظہر العجائب ہیں، یعنی عجائب کا ظہور ہوتا ہے تو یہاں سے ائمہ علیہ السلام، ہمارے ائمہ، یہ جب آپ زیارت پڑھ رہے ہیں تو ان میں جملوں کو غور کیجئے۔ ائمہ نے کہا کہ یہ ہے اللہ کی صفات کا مظہر، یعنی کیسے؟ میں جلدی جلدی چلتا جاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگ تعجب میں ہیں، اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، میں اس لیے نہیں تو میں آگے بڑھ جاتا۔ حضرت 14 اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہے، یعنی خداوند متعال کہے گا کہ دیکھو میں محمود ہوں، میں نے محمد کو بھیجا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں نے علی کو بھیجا ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں، میں نے فاطمہ کو بھیجا ہے، میں محسن ہوں، میں نے حسن کو بھیجا ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے حسین کو بھیجا ہے، میں معبود و مسجود ہوں، میں نے عابد و سجاد کو بھیجا ہے، میں علیم و خبیر ہوں، میں نے باقر العلوم کو بھیجا ہے، میں اصدق القائلین ہوں، میں نے جعفر الصادق کو بھیجا ہے، غیظ و غضب پہ مجھے پورا قابو ہے، اس لیے میں نے موسیٰ کاظم کو بھیجا ہے، مرضات کا مرکز میری ذات ہے، میں نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا ہے، تقویٰ میں عطا کرتا ہوں، میں نے محمد تقی کو بھیجا ہے، نقاوتیں اور پاکیزگیاں میرے لیے ہیں، میں نے علی نقی کو بھیجا ہے، ہیبت میری تھی، میں نے حسن عسکری کو بھیجا ہے، میں غیب مطلق تھا، میں نے مہدی منتظر کو۔ صفات الہیہ کا مظہر دیکھنا، ظہور دیکھنا، تو یہاں پہ صفات کو مانو گے، خود بخود دیکھو گے اس نے اپنی صفات کہاں بھیجی ہیں کہ پتا چلے کہ اگر مخلوق ایسی ہے خالق کیسا ہوگا، ہم قربان ہو جائیں ان کے خدا پہ۔ حضرت جب 5ویں امام سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا یہ علم کیا چیز ہے، علم غیب کیا چیز ہے؟ کہا اسم اعظم، اللہ نے اپنے ہر نبی کو کم از کم ایک اسم اعظم دیا ہے، کل 73 اسماء اعظم ہیں، 73 اسماء، اسم اعظم کل 73 ہیں مولا نے فرمایا، اور کئی مقامات پہ ہے، یہ اصول کافی میں روایت ہے اور کئی ائمہ سے ہے، بہار الانوار کے اندر ہے، حق الیقین کے اندر ہے، جتنے حوالے پوچھیں گے بہت سی جگہوں پہ میں نے خود دیکھی ہے روایت اور خود سے تحقیق بھی کی ہے۔ کہا 73 اسماء اعظم ہیں، ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور تھا۔ کہا جناب سلیمان کے جو وصی تھے آصف بن برقیہ، جنہوں نے پلک جھپکنے کی مدت میں تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین بلا دیا تھا، کہا ایک اسم اعظم رکھتے تھے، صرف ایک اسم اعظم تھا آصف بن برقیہ کے پاس، تو کہا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے، وقال من عنده علم من الکتاب، اور اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ جب وقال عفریت من الجن، پہلے اب واقعہ میں نہیں سنانا چاہ رہا تھا، میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، جب جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ آپ کی اس مقام سے اٹھنے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا، کہا یہ تو بہت دیر ہے، جناب سلیمان نے کہا بہت دیر ہے، تو انہوں نے جناب آصف نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آؤں گا، تو معصوم سے سوال کیا، کہا کہ کیا جناب سلیمان کا جب وصی ایسا کر سکتا تھا وہ خود نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ خود نہیں لا سکتے تھے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے؟ کہا لا سکتے تھے۔ کہا پھر انہوں نے اپنے وصی سے کیوں کہا؟ کہا کہ وہ چاہتے تھے ان کی امت پہ ان کے وصی کا مقام واضح ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ وصی کون ہے، اس کا مقام کیا ہے۔
تو کہا کہ اپنے وسیع سے کہا کہ جاؤ فوراً، تو انہوں نے فوراً کہا ایک اسم اعظم تھا، ساری کی ساری زمین سکڑنے لگی، اور فوراً جب وہ ملکہ سبا جب آئی تو اس نے فوراً کہا کہ انہ ہوا، قرآن کی آیت ہے، لگتا ہے یہ میرے ہی تخت جیسا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تخت جیسا نہیں ہے، وہی ہے۔ کہا کہاں سے کہاں کیسے پہنچ گئے، کیا ہوا یہ؟ توجہ ہے حضرات کی؟ تو کہا کہ من کان عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اللہ نے سورہ رات کی آخری آیت میں کہا، سورہ نمبر 13 کی آخری آیت ہے، کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہا میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ کے طور پہ ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ تو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا، اور کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کے معجزات پہ کیوں شک کرتے ہو؟ یہ چھٹے امام کے جملے ہیں۔ کہا کہ کبھی تعجب نہ کرنا میرے ان کے فضائل سے متعلق، ان کے علم سے متعلق، کہا وہ پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ تو معصوم کا جو حدیث کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، پانچویں امام کی، فرماتے ہیں کہ اسماء اعظم 73 ہیں، اسم اعظم 73 ہے، 73 ہیں، کہ ہر نبی کے پاس، وسیع کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور ہوتا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم تھے جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کہ حضرت موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے جن کے پاس ید بیضا تھا اور عصا اشتہا میں بدل جاتا تھا، کہ ان کے پاس 4 اسم اعظم تھے۔ کہ جناب ابراہیم کے پاس 8 اسم اعظم تھے، جناب نوح کے پاس 15 تھے، جناب آدم کے پاس 25 اسم اعظم تھے۔ کہ 73 میں سے ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں۔ کہا 73 میں سے 72 اسم اعظم ہمارے پاس ہیں۔ کہا سارے کے سارے اسماء اعظم، کہا وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا وہ اس نے فرق رکھا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق۔ وہ جو ایک نہیں دیا وہ فرق رکھا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ کہا کہ اچھا، اور جتنے بھی اسماء اعظم ہیں ان سب کا مظہر ہم ہیں، وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں اس کا مظہر بھی ہم ہی ہے۔ اللہ تم لوگوں کو ظاہر نہ کیجیے گا کہ وہ 73 کے 73 اسماء اعظم کا مظہر ہم ہیں۔ صفات الہیہ کا جب کہا نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے نام ہیں اس کو اس کے ناموں سے پکارو۔ تو کتاب التوحید کا جو شیخ صدوق کا کتاب التوحید، اس کا ترجمہ میں نے انگریزی میں کیا، وہ آج ہی کوئی نوجوان اس کے متعلق سوال کر رہے تھے، تو اسی کے اندر جب پوچھا چلے سے کہا کہ مولا اللہ کے پیارے نام کیا ہیں؟ کہ نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے پیارے نام ہم ہیں۔ کہ بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا، عبد اللہ، ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی ہے۔ کہا کہ جب انسان کا سب کے سب، یہ جو وجہ اللہ کا کیوں کہا گیا؟ کہا کہ سب کے جسم ہیں، چہروں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ کہا جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ کہ ہمارے ذریعے پہ معرفت خدا کی۔ اب ائمہ کے جملوں پہ غور کرتے چلے جائیے گا کہ جہاں پہ انہوں نے معرفت کے سمندر میں کھیرے ہیں۔ حضرات کی توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ حضرات یہ جو جملے ہیں کہ جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو امام زیارات کے اندر جملے پیش کر رہے ہیں کہ ان کا نور پاک صلبوں سے پاک رحمہ میں منتقل ہوتا رہا، ہم صرف جملے دہرا رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اجازت ہے، کہ اس طرح سے آؤ جس طرح سے اجازت مانگ رہے ہو جیسے زندہ کی زیارت کے لیے آئے ہو۔ بہت سے افراد نہ جانے کیا سمجھ کے جاتے ہیں، کہا کہ نہیں امام موجود ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو جملے میں نے کہے تھے ابتدا کے اندر کہ اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اتنا نہیں ہے بلکہ آپ میرے مقام کے گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ امام خود سے گواہی دیں گے روز قیامت کا، یہ میری زیارت کے لیے آئے تھے۔ یہ مقامات کچھ اور مقامات ہیں، یہ جو سورہ بقرہ آیت نمبر 143 دوسرا سپارہ، یہ آیات بہت عجیب و غریب آیات کے جہاں پہ دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، روز قیامت ہم ساری امتوں پہ ان کے جو انبیاء ہیں ان کو گواہ کے طور پہ لے کے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سارے انبیاء پہ آپ کو گواہ لے کے آئیں گے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو لے کے آئیں گے، ان کی امتوں پہ گواہ، رسول خدا کو انبیاء پہ گواہ۔ یہ گواہ کیا ہے؟ یہ جو ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں،
گواہ خود سے گواہ ہیں، ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں، ہم گواہی نہیں دے سکتے، ہم صرف جملے دہرا رہے ہیں۔ گواہی تو خود چھٹے امام دے رہے تھے، ہم تو صرف جملے دہرا کے وہ ثواب حاصل کر رہے ہیں جو اس زیارت کا ہے، اور جو زیارت پڑھتے چلے جائیں گے اس حساب سے ہر انسان کا ثواب مختلف ہوگا۔ ان کے اجداد کا مقام کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اجداد سب کے سب نہ صرف اہل ایمان ہیں بلکہ سب کے سب یا نبی ہیں یا وصی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کے اجداد یا نبی ہیں یا وصی ہیں، یہ ہمارے ائمہ کی حدیث ہے خود سے۔ تو کہا کہ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ یہ کون تھے؟ کہا جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے۔ حق الیقین میں سب جگہ ذرا دیکھیں حدیث کو دیکھیں، کہا یہ سب کے سب جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے، ان کے مقامات کچھ اور ہیں جو انسان سمجھ نہیں پایا ہے۔ جناب عبد المطلب ہوں، جناب عبداللہ ہوں، کہا یہ جو نور چلا تھا، میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حضرات، اب میں پہنچا ہوں 15-20 منٹ میں اور لوں گا، اس کے بعد مسائل پہ آؤں گا۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشام قبل الارحام المطہرہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ کیا گواہی ہے؟ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا، کتنی باریکیاں ہیں، پاکیزگی کے تصور کو ذہن میں لے کے آئیے گا کہ جو جناب حضرت ام ایمن ہیں، اللہ نے اتنی زندگی دی کہ پنجتن کی نے دی ہے۔ توجہ، پہلے جناب ختمی مرتبت اور آخری جناب سید الشہداء، پانچوں کی گواہی جناب ام ایمن نے دی ہے۔ رسول خدا نے کہہ دیا تھا کہ ام ایمن کی گواہی پوری ہے، مستورات کی گواہی آدھی ہے کہ ام ایمن کیونکہ میری گواہ ہے۔ جب یہ گواہی دیں گی، جب بی بی نے بھی فدق کے اندر مطالبہ پیش کیا تو وہاں پہ جناب ام ایمن کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، اور جب کسی نے اعتراض کیا کہ تم تو خاتون ہو، خواتین کی گواہی آدھی ہے، کہ تو نے رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ پیغمبر نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ام ایمن کی گواہی پوری ہے۔ اب اتنی بوڑھی خاتون تھی، اللہ نے زندگی دی، توجہ چاہوں گا حضرات، اتنی زندگی دی کہ وہاں سے جناب آمنہ کی گواہی دی۔ کہا یہ ولادت عام ولادت نہیں تھی، کہ پاک و پاکیزہ ولادت تھی۔ میں نے کہا نا ممبر کا احترام کے اندر سے میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا، پہنچ جائیے گا، نہیں پہنچے تو میں ذمہ دار نہیں۔ کیا کہ پاک و پاکیزہ امین المومنین کی خانہ کعبہ میں ہے، جناب سیدہ کی ولادت ہے، امام حسن و امام حسین، کہ وہی ولادت جو پہلے کی تھی وہی پانچویں کی تھی۔ اب جناب سیدہ نے کہا کہ فدق کی گواہ بھی آپ ہے، جناب سیدہ نے انتخاب کیا، خدا نے زندگی لکھ دی، کہا کہ سیدہ کی گواہی یہی دیں گی۔ آئیں جب تو وہیں پہ کہا کہ میں ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول خدا نے فدق دیا تھا۔ حضرات یہ کتنی کیا جملے ہیں جو چھٹے امام ادا کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ اسلاب تھے، صلب تھے۔ کہا کہ جب وہ نور چلا جناب آدم سے تو کہا کہ ہم 14 کا نور نہیں تھا، 13 کا تھا۔ گھبرا کے نہ سنیے گا حضرات، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، میں بڑی زحمت اور بڑی محنت کر کے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑی کوشش کر کے میں نے جملہ مطالب نکالے۔ کہا کہ وہ جو انوار چلے تھے جناب آدم سے، جو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے، وہ 14 کے نہیں تھے، وہ 13 کے تھے۔ 13 کا نور تھا، وہ وہاں سے چلا۔ کہا کہ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب سے 2 حصوں میں نور تقسیم ہو گیا۔ نور نبوت جناب عبداللہ کے صلب میں چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے صلب میں آ گیا۔ کہا نور نبوت رسول خدا کا تھا، امامت 12 اماموں کا تھا۔ کہا ایک نور ایسا تھا اسے لانے کے لیے رسول خدا کو معراج پہ جانا پڑا۔ کہا ایک ایسا نور تھا کہ معراج مقدمہ ہے ولادت جناب سیدہ کا، ولادت جناب سیدہ کا۔ کہا جب ایک مرتبہ گئے، ایک سیب دیا، کہا میں کھانے پینے نہیں آیا ہوں، کہا اسی میں نور ودیت، نور جناب سیدہ کو ودیت کیا گیا ہے۔ کہا وہ نور تھا، وہاں سے ختم مرتبت کو جانا پڑا معراج پہ۔ اب سوچو جناب سیدہ کا مقام کیا، کہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ کہا یہ اتنی باریکیاں ہیں، کہا یہاں تک کہ جو سب سے پاکیزہ، سب سے باتقویٰ، جو سب سے زہد میں، تقوی میں، مقام میں زیادہ تھی بیویاں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ائمہ کی ماں بننے کے لیے۔
جو سب سے بلند کردار کی، اخلاق کی، یہاں تک کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں چلے جائیے، جناب سارہ ایک نبی کی بیٹی ہیں، ایک نبی کی بہن ہے، نبی کی ماں بھی بننے والی ہیں جناب اسحاق کی، اور نبی کی زوجہ ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں اے میرے حبیب، جو ہمارا اصول ہے ہم اپنے اصولوں کو نہیں توڑیں گے، وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہم نے جو سب سے بلند کردار اور اخلاق کی مالک ہے اس کا انتخاب کیا ہے، لیکن سارا سے افضل ہاجرہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ آخری نبی کا نور نہیں آئے گا جب تک کہ ہاجرہ نہ آ جائے۔ اب آپ نے غور کیا، کہا کہ جیسی بھی ہو، کیا ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے، حضرت ہاجرہ کو فوقیت دی گئی جناب سارہ پہ، کہ جو اشرف ہو، جو افضل ہو، اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ کیا جناب حاجرہ کا انتخاب ہوا؟ کیا اگر وہاں سے نہ ہو، اگر عرب میں نہ ہو تو پھر ایران سے جناب اگر حضرت سمانہ خاتون پھر الجزائر سے آئیں گی، جناب نرجس خاتون روم سے آئیں گی، کہ جو سب سے اشرف ہوگی بی بی، کہ جو سب سے افضل بی بی ہوگی۔ کیوں؟ دیکھیں ہم دنیاوی لحاظ سے بھی اگر سوچے جائیں، ہم ایک چیز، کوئی عام چیز ہے، اس کو رکھیں گے تو کسی عام ظرف میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی قیمتی شے ہو، ہیرا ہو، اسے عام ظرف میں نہیں رکھا جاتا، باقاعدہ مخمل کا باکس لیا جاتا ہے، اس کے اوپر تاریں لگی ہوتی ہیں سونے کی۔ کہا یہاں پہ ہیرا رکھنا ہے، اس لیے جو باکس ہے، جو ظرف ہے، اس کو بھی بڑا قیمتی ہونا چاہیے۔ کہا تمہیں کیا معلوم یہ میرے امام کتنے پاک ہیں، جو سب سے پاک ہستیاں ہوگی ان کا انتخاب ہوگا۔ یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ حضرات اس کو منفی انداز سے مت سنیے گا، بڑے مثبت انداز سے سنیے گا، کیونکہ یہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اس کا شادی کا تصور کچھ اور ہے۔ ملتا ہے کہ مکے کی تمام خواتین جناب عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے کہا منفی انداز سے مت سنیے گا، ہر خاتون۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کسی سے کہا کہ آپ شادی کرنا چاہتی تھی مجھ سے، کہا کہ اب شادی کرنا نہیں چاہتی۔ کہا کیوں؟ کیا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا وہ آمنہ کی پیشانی پہ منتقل ہو گیا۔ یعنی نور نبوت ایک ایسی شے تھی کہ جناب عبد المطلب جو اجداد کی خاصیت تھی، جب ایک مرتبہ ابرہا کے سامنے جائیں تو وہ خود سے کہے کہ میرے جانور تک خبر دے رہے ہیں کہ کوئی بہت ہی باعظمت شخصیت جناب عبد المطلب کے آنے پہ کہا یہ ہاتھی جانور ہیں، ان کو کیا معلوم؟ کیا ان سب کا راستہ دے دینا، ہٹ جانا اس بات کی علامت ہے آپ کوئی عام آدمی نہیں، ہم اس کو اجداد رسول خدا میں مانتے ہیں جس کے لیے کافر بھی گواہی دے، کافر دیکھے تو گواہی دے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ اب سوچئے، تصور کیجئے جناب عبداللہ کون ہیں، جناب ابو طالب کون ہیں۔ حضرات کہ رسول خدا نے فرمایا، خود سے فرمایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے تو اتنے اس کے گناہان کبیرہ معاف ہو جائیں گے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے۔ اور پھر فرمایا کہ کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے کہ دو۔ حضرت ایک عام یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا، بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے انگلی پکڑا کے پہنچانا پڑے گا، عام یتیم کو پالنے والا رسول خدا کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے دو انگلیاں، اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو، جس نے یتیم عبداللہ کو پالا ہو، اس ابو طالب سے متعلق کیا نظر ہے؟ رات عظمت جناب ابو طالب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، کہ جو سب سے عظیم یتیم تھا اسے پالنے والا، اور جو اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ کائنات کا سب سے عظیم، اس لیے کہ جناب رسول خدا آپ کی ولادت سے چند مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے ظاہراً آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، شہادت تھی۔ حضرات یہ پاک صلبوں سے پاک رحم منتقل ہونا یہ ہے کہ کوئی بھی جناب ابو طالب کو دیکھتا تھا تو خود سے گواہی دیتا تھا
محسوس ہوتا ہے یہ کسی معصوم کا باپ ہے جو 12 اماموں کا باپ ہو. ان کی پیشان سید بطحا پورے مکے کی وادی کے سردار جناب ابو طالب. اب انسان تصور کرے کہ کون ہیں جناب ابو طالب, اتنے پاک و پاکیزہ, اتنی بلند ہستی ہوں کہ جن کے لیے مکے کے لوگ گواہی دیتے ہوں. اب یہاں تک کہ امیر المومنین نے جب خندق میں تعارف کروایا, کہا کہ تم کون سے علی ہو. جب عمر ابن عبد الود نے, مشہور معروف جنگ ہے, سب سے جو بڑی جنگ ہے وہ خندق کی جنگ ہے. ہر جنگ میں مولا نے 1 ضربت میں یا 2 یا 3 ضربتوں میں بڑے سے بڑے کو فنار کر دیا, جہنم میں واصل کر دیا. خندق کی جنگ ہے جس کے لیے برادران نے لکھا کہ بہت طولانی جنگ تھی. صبح سے شروع ہوئی اور نصف النہار تک, آدھے دن تک چلتی رہی, کئی گھنٹے جنگ ہوئی ہے. بھائیوں نے لکھا, پہنچ گئے حضرات. تو ان کا کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی, صحابہ چاروں طرف سے دائرہ بنا بیٹھے تھے. کیوں؟ رسول خدا نے کہہ دیا تھا, کہا تھا کہ جو بھی مجھے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا اس کو جنت کی بشارت دوں گا. انہوں نے کہا لڑنے سے جنت نہیں ملتی تو چلے فتح کی خبر دے کے جنت مل جائے. اب سارے کے سارے صحابہ کا بہت سستے داموں مل رہی ہے. علی کی فتح یقینی تھی تو کہ اتنی آسانی سے مل جائے گی. اب جب رسول خدا نے بھی کب بھیجا تھا امیر المومنین کو, جب اس نے گستاخی کی تھی, ایک جملہ کہا تھا, صرف اشارتاً, اگر رسول خدا نے نہ کہا ہوتا میں نہ کہتا, نوجوانوں کے لیے صرف بس کر رہا ہوں, بزرگ تو سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں. تو اس وقت رسول خدا نے کہا تھا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا. پیغمبر کبھی گالی نہیں دیتے تھے, امام کبھی گالی نہیں دیتے. توجہ چاہوں گا حضرات. سید الشہداء نے بہت سے پہنچ گئے, مجھے اشارہ کرنا ہے. سید الشہداء نے ایک جملہ کہا تھا, مسائل پہلے کہ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرات سید الشہداء نے بھی کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میدان کربلا کے اندر مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا ہے, اور اس کتے کی علامت یہ ہے کہ جس نے میرے, یعنی علامت بتا رہے ہیں, کہا کہ نبی اور امام کے دشمن کی علامت کیا. یہ بتا رہے تھے کہ کیا ہے اس کو, وہ کون ہے. یہ نہیں, گالی نہیں تھی, بتا رہے تھے کہ امامت کے دشمن کی, نبوت امامت کا دشمن کیا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی آپ جائیے. خیمے میں لے کے گئے, پورا امیر المومنین کو اپنی ابا قبا دی, سب کچھ لباس دیا, جوتے نالن تبدیل کیے. باہر نکلے, کہا امامہ یا علی اپنا امامہ مجھے دیجئے, میرا امامہ آپ لیجئے. میں کہوں گا یا رسول خدا, جہاں ابا قبا تبدیل کی ہے, نالین مبارک تبدیل کیے ہیں, وہیں امامہ تبدیل کر لیتے. کہیں گے نادان, میرے بعد ابا قبا کا جھگڑا نہیں ہوگا. میرے بعد میں میرے بعد میرے امامے کا جھگڑا ہوگا, اسی کا فیصلہ کر رہا ہوں. سب کے سامنے فیصلہ سنا رہا ہوں کہ امامے کا حقدار کون ہے. تو فوراً کہا کہ یہ حال ہی, میرے سے امامہ بدل لیجئے. اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ جب امیر المومنین چلنا شروع ہوئے تو رسول خدا پیچھے چلتے رہے, ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی, کہا پروردگارا بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا, احد میں حمزہ کو لے لیا, بس اب میرے پاس علی بچا ہے, اس کو مجھ سے مت لینا. یہ الفاظ کتنے عظیم ہیں. اس کے بعد گئے اور کہا, ایک جملہ کہا جو بھی تم میں سے مجھے علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. اب سارے کے سارے صحابہ دوڑنے لگے سوائے ایک کے. بہت بوڑھے تھے, کونے میں بیٹھے تھے, جناب سلمان فارسی. تو کسی نے آ کے سوال بھی کر لیا, کہا سلمان تم نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں, میں یہیں ٹھیک ہوں. تو ایک دوسرے نے کہا یہ کہاں بھاگ سکتا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, ہم لوگ جلدی بھاگ لیں گے. پتہ نہیں کہاں کا تجربہ تھا بھاگنے کا. انہوں نے کہا ہم لوگ بھاگنا تیز جانتے ہیں, ہم آ لیں گے. کسی نے گھوڑا لے لیا, کہا کہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا, میں گھوڑے پہ آؤں گا. کسی نے کہا نہیں یہ ریگستان ہے, میں اونٹ لے لیتا ہوں. کسی نے کہا مجھے اپنی ٹانگوں پہ بڑا اعتماد ہے, کافی پہاڑوں پہ بھاگ چکا ہوں. اب مختلف انداز سے مختلف لوگ تیاریاں کر رہے تھے بھاگنے کا. جو سب سے پہلے آئے گا, ایک کو ضمانت تھی, جو سب سے پہلے آئے گا اسے جنت کی بشارت ہے. اب وہاں کوئی تصور تو تھا نہیں, لین کا تصور نہیں تھا, لینز کھینچی ہوئی نہیں تھی کہ اپنے اپنی لین سے بھاگتے ہوئے آئیے گا. اور یہ بھی قانون نہیں تھا کوئی دھکا نہیں دے سکتا,
آنکھ میں انگلی نہیں مار سکتا، کوہنے نہیں مار سکتا، سب کے سب جو پہلے آئے گا اس کو اب سارے کے سارے چاروں طرف سے دائرہ بنا رہے بیٹھے ہیں، اور اتنی گرد و غبار اڑ رہی تھی، صحابہ نے نقشہ کھینچا، میں نہیں بتا رہا کہ اتنی گرد و غبار تھی کہ آنکھوں میں جا رہی تھی دھول، آنسو نکل رہے تھے حلق میں، عجیب و غریب ایک عالم تھا، کچھ کو ویسے رونے کا بہت شوق تھا، حضرت ایک بڑا عجیب و غریب سا ماحول تھا، سارے کے سارے بڑے پریشان بیٹھے تھے، اچانک آواز آئی اللہ اکبر، اب سب کے سب دوڑنے لگے، دوڑتے آتے دیکھا تو فوراً جناب سلمان نے کہا یا رسول خدا علی کی فتح مبارک، رسول خدا نے کہا سلمان جنت مبارک، یہاں فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ سب کے سب بڑے پریشان ہیں، کہا یا رسول خدا، ہاتھ پہ پورا کا پورا مجمع آ رہا ہے، کہا یا رسول خدا مبارک ہو علی جیت گئے ہیں، کہا پتہ چل چکا، دوسرے نے کہا کہ یا رسول خدا علی جیت گئے ہیں، کہا شاید پہلے والا بھول گیا ہو، اب سارا ماحول عجیب و غریب ہے، سب کے سب آتے چلے جا رہے ہیں، کہا یا رسول خدا علی جیت گئے، کہا پتہ چل چکا ہے بیٹھ جاؤ، بڑا عجیب و غریب ایک ماحول تھا، کہا یا رسول خدا یہ جنت ملی کسے، کون گیا، کون سب سے پہلے آیا، کہا سلمان، کہا سلمان تم تو گئے نہیں تھے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ علی جیت گئے، کہا تمہارے بھاگنے کا انداز بتا رہا تھا، فرار کرنے والوں کی دوڑ اور ہوتی ہے، خوشخبری لانے والوں کی دوڑ اور ہوتی ہے، کہا میں نے تمہارے دوڑنے کے انداز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ بھاگ جس طرح سے رہے ہیں یہ فتح کی کوئی نہ کوئی خبر لا رہے ہیں، کہا یا رسول خدا، ویسے بھی یقین تھا کہ غالب اللہ کل غالب تھے، اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے میں نے یہ اندازہ کیجیے گا کہ زیارت کے الفاظ کیا ہیں، اس وقت رسول خدا نے کہا تھا کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کون سی؟ میری توجہ کی حضرات نے 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے، یہ رسول خدا یا رسول خدا یہ کون سی ضربت ہے، آپ نے کہا ایک ضربت، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایک ضربت، ساری نہیں، اتنی ضربتیں چلی ہیں، کون سی ضربت، کیا وہ جو چلی ہیں وہ نہیں، وہ جو ایک روک لی تھی، وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت جنگ جہاد اصغر ہے، جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے، جس کا جہاد اصغر جہاد اکبر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اب جس کے لیے میں نے جو پوری زحمت دی حضرات، اب جب مولا سے شروع ہونے والی تھی تو ایک جملہ اس نے کہا کہ عمر بن عبد نے اس نے کہا کہ میں کہیں پہ ظرفیت کم تھی تو وہ کود کے اس طرف آ گیا، اب یہ تو بات واضح ہوگی کوئی کم ظرف ضرور تھا وہاں، پوری ظرفیت چھوڑ کے آ گیا، رسول خدا نے بتا رکھا تھا کتنی جو ہے خندق ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جب آیا تو اس نے کہا کہ بھی آپ بہت جوان ہیں، امیر المومنین کا یہاں پہ جملہ کہتا چلو نوجوانوں کے لیے کہ جسم و جسمانیت کے لحاظ سے کوئی دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت بڑا کوئی پہلوان ہوگا، کمال یہی ہے کہ دیکھنے میں بالکل ایک بلڈ جو تھی مولا کی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت موٹے دادے بہت لمبے چوڑے ہوں، ایک نارمل بلڈ تھی، جب ایک مرتبہ جنگ کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہی وہی ہے، یہ بھی تھوڑی سی دیر پہلے جو وجود ہم دیکھ رہے تھے کہ محسوس ہو رہا کہ چہرے سے عصمت ٹپک رہی ہے اور کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن وہ جب ہاتھ چلتا تھا تو جب تک کاٹ نہ دے پورا جسم رکتے نہیں تھے، آپ نے فوراً کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں گا، کون سا ابو طالب، وہ جو سید بطحا تھا مکے کا سردار، کہا ہاں میں انہی کا بیٹا ہوں، کہا میں ابو طالب کے بیٹے کو قتل نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ اتنا بھروسہ رکھتا تھا کہ میں قتل کر سکتا ہوں۔ حضرات جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، برادران کا پورا زور اس پہ رکھا کہ نہیں وہ حضرت ابو طالب کو جانتا تھا، اس کا مطلب ہے بوڑھا تھا، تو بوڑھا رہا ہوگا، بہت پرانے زمانے کا تھا، اگر علی نے قتل کر دیا تو کیا۔ میں یہاں پہ سوال جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، حضرات بوڑھا تھا، بیمار بھی رہا ہوگا، ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، ہاتھوں میں کمزور راشا ہوگا، نظر کچھ نہ آتا نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کوئی بزرگ جا نہیں سکا، تھا ایسا کہ کوئی اور جانے پہ تیار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے جب بھیجا تو کہا بس ایک ضربت چلی
اور مولا جب سر واپس لے کے آئے، جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا آپ میدان جنگ میں کہاں پائے جائیں گے، کہا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ جب جناب محمد حنفیہ نے بیٹے نے سوال کیا کیا بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا آپ کو، کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے، جہاں ہوتا ہوں زمین پہ گڑ جاتا ہوں، جس کو موت دعوت دیتی ہے وہ میرے سامنے آ جاتا۔ کہا کہ بیٹا جب جنگ کرو آنکھوں کو کھول لو، دانتوں کو بھینچ لو، اور ایک مرتبہ نگاہوں کو آخری فرد پہ رکھو، جتنے افراد آتے چلے جائیں سب نگاہوں میں ہوں گے۔ اور کہا کہ تلوار کو ہاتھ میں پکڑ لو، کہا کہ جس طرح سے مومن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی محسوس یہ ہوتا تھا، کسی نے کہا کہ اتنی تیز ہے، محسوس تو نہیں ہوتا، کہا تلوار تو اتنی ہی تیز ہے، ہاتھ اتنا تیز نہیں۔ یہ ذوالفقار نہیں تھی، ایک اور تلوار، کیا وہ ہاتھ تھا امیر المومنین کا۔ حضرات یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا۔ کہا کہ اجداد ایسے ہوں گے، اسی لیے جناب مادر امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور آپ اندر گئیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بی بی تھی، مستور تھی، گھبرائی کیوں نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صرف ایک بات، اگر خدا نہ خاصہ یہاں کوئی دیوار میں لکیر آنے لگے، مجھے آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، میں باہر نکل لوں گا کہ اللہ خیر کرے، کیا بات ہے، اور وہاں پہ دیوار شک ہو رہی ہے اور بی بی اندر جا رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آپ خانہ کعبہ کے اندر کیوں جا رہی ہیں؟ جواب دیں گی نادان تو جانتا نہیں میں فاتح خیبر کی ماں ہوں۔ کوئی کبھی یہ نہ کہے کہ میں حیدر کرار کی ماں ہوں، یہاں ہیبت و جلال کیسا وہ انداز بتا رہا ہے۔ وہ تمام کی تمام جنگیں گواہی دے رہی ہیں یہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا کیا ہے۔ ہر فرد کے اوپر جہاں پہ افتخار کیا جائے، امیر المومنین اپنے والدین کا جس طرح سے نام لیتے تھے اور جس طرح سے جناب طالب کا، جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کرتے تھے، جس طرح سے خود ختمی مرتبہ تذکرہ کرتے تھے جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد، جب امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول خدا، بہت روتے ہوئے آئے، کہا مدینے میں انتقال ہوا نا جناب فاطمہ بنت اسد کا، جناب ابو طالب کا مکے میں، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا، کہا یا رسول خدا، کہا یا علی کیا بات ہے آپ اتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا یا رسول خدا میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ یا علی مت کہیے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کہیں یا رسول خدا آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں تھی، جس تعظیم سے محبت سے مجھے پالا اور جتنی محبت جتنی انسیت میری چچی نے مجھے دی، جو بڑا مشہور معروف جملہ ہے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی تدفین کا وقت تھا، سارے صحابہ موجود تھے، اس وقت جناب ختمی مرتبہ جب رو رہے تھے، خود سے اپنی پوشاک کفن میں دی تھی جناب فاطمہ بنت اسد کو، اپنی پوشاک رسول خدا نے، اور خود سے قبر میں اترے تھے قبر میں اتارنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب جناب ختمی مرتبہ اس طرح سے اہتمام کرے، اتنا بہت زیادہ اہتمام کرنے کے بعد آئیں، ننگے پیر ننگے سر تشریف لائے، خود پہلے قبر میں اترے، اور قبر میں اترنے کے بعد پوری چاروں طرف ہاتھ پھیرا رحمت للعالمین نے، اور کہا قبر اگر میری چچی کو تھوڑی سی بھی اذیت ہوئی تو میں حساب مانگوں گا۔ زمین سے جناب ختمی مرتبہ جملے کہیں، کہا قبر اگر میری چچی کو تھوڑا سا بھی شکوہ ہوا میں ضرور حساب کتاب لوں گا۔ آپ سوچئے مقام کیا ہے، یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا۔ پوری قبر کے اندر ہاتھ لگاتے جاتے ہیں زمین پہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قبر میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کو۔ باہر بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، ابنوں کے شیعہ سنی کتابوں میں جملہ آیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا کہ ملائکہ نے میری چچی سے سوال کیا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ نے فوراً کہا اللہ ربی، اور کہا کہ آپ کا نبی کون ہے، تو کہا محمد نبی جی، میری طرف اشارہ کیا، پھر پوچھا کہ ومن اماموں کے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا، تو میں نے فوراً کہا ابنوں کے، آپ کا بیٹا آپ کا امام ہے، آپ ہی کا بیٹا۔ یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل۔ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں جو اپنے ماں باپ اجداد سب کے لیے حجت ہیں، ان کا مقام ان کی عظمت، یہ تعارف کروانا مقصود تھا، وَإِلَّا ملائکہ ان کے خادم ہیں، ائمہ کی کوئی ضروریات نہیں ہیں، دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے لیے آئے ہیں، حضرات خادم ہیں، وہ آئے بھی ہیں تو اس طرح سے سوال نہیں جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ان کی خدمت میں آتے ہیں، قبر کے لیے باقاعدہ کشادہ کرتے ہیں، اہتمامات کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے خود سے فرمایا ہے، یعنی قبر ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ حضرات یہ جو ایام چل رہے ہیں، سفر کے ایام،
یکم سفر کو ورود ہے جناب زینب کبریٰ کا شام میں. میں کل دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں سے مصائب برداشت نہیں ہو رہے تھے. میں بھی اور پڑھنا چاہ رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ کے مصائب بہت سخت مصائب ہیں، اور میں پڑھوں گا. آج پورے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر میں دیکھوں گا لوگ برداشت کر سکے تو میں پورے مصائب پیش کروں گا. بڑے بڑے بزرگ علماء فقہاء نے کہا ہے کہ جب بھی امام زمانہ سے ملاقات ہوگا، مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ مولا نے کہا میرے شیعوں سے ایک پیغام دے دینا، جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں تو میری پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ دیں. خدا اس واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا. میں جملہ کہہ گیا ہوں. اب میری پھپھی کیسے پیش کروں گا؟ آپ تو ابتدا میں برداشت نہیں کر پا رہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ تو جس بےتابی سے گریہ کر رہے ہیں. کہا جب بھی دعا مانگو نا میری پھپھی کی چادر کا واسطہ دینا. خدا میری پھپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا. ہاتھ جوڑ کے ماں بہنوں کی مجھے آواز آ رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا، میرے جملے کو سن لیجئے گا. الفاظ معصوم فرماتے ہیں کہا امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے. دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرا اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا. امام زمانہ کو ان دو باتوں کا بڑا صدمہ. میں آج تو مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر برداشت کر سکیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جناب زینب کبریٰ کی عظمت بہت زیادہ ہے. حضرات ایک ہی تو مصائب ہے جس کے لیے امام زمانہ کہتے رہے، امام سجاد کہتے رہے کہ میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، شام نہیں بھلا سکتا. جب پوچھا مولا کیوں اتنا روتے ہیں، کہا الشام الشام الشام، مجھے شام بہت رلاتی ہے. کیا تھا شام میں پیش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا. بس بھی آرام سے چلیے گا. میں بڑا مصائب طولانی پڑھنے کی تھا موڈ میں، جس طرح سے آپ لوگ رو رہے ہیں میں نہیں پڑھ پاؤں گا. حضرات جناب زینب کبریٰ وہ بی بی ہے کہ جب شام میں وارد ہونے لگی کہ بیٹا سید سجاد کیا بات ہے، ہمیں روکا کیوں ہوا ہے یہاں؟ کیا پھپھی اماں شام کے دربار کو سجایا جا رہا ہے، بازار کو سجایا جا رہا ہے، استقبال کے لیے سجایا جا رہا ہے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کرتا ہوں. حضرات میں جب دیکھیے گا عزاداروں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں گا، برداشت نہ کر سکیں. بس اتنا بتا دوں جب تیاریاں ہو رہی تھی تو پھول نہیں لائے جا رہے تھے، پھول نہیں لائے جا رہے تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے. علی اور بطول کی بیٹیوں کا اسیروں کا قافلہ تھا. وہاں پہ سارا شام کا بازار سجایا گیا، دربار سجا دیا گیا، استقبال کی تیاریاں. جناب زینب کبریٰ چلی. میں نے خود چل کے دیکھا ہے کہ یہ جو روایت میں الفاظ ہیں تاریخ میں، جہاں بازار ختم ہوتا ہے وہاں سے جہاں دربار شروع ہوتا ہے 70 قدم کا فاصلہ ہے. کیا یہ 9 گھنٹے میں طے کیا؟ کیا کیوں؟ کیا مجمع عام تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، اونٹوں پہ پتھر جاتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماؤں سے بہنوں سے مجھے بہت سے سادات روک رہے ہیں. بھائی مجھے ابھی بھی لوگ روک رہے ہیں مصائب سے کہ نہیں سن سکتے. میں پیش کروں آپ کے سامنے. میں ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا 2 جملے مجھے سن لیں، اس کے بعد گریہ کیجئے گا. ہند یہودی کی بیٹی تھی جو بچپنے میں بیمار تھی. مولا کے پاس لے کے آیا کہ مولا سے شفا ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں. میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. کہ بیٹا پانی پہ ہاتھ لگا دے، کہ اس پانی کو سر پہ ڈال دینا شفا ہو جائے گی. ہند کو سارا خاندان. اب یہ کیسے یزید سے بیاہ کے لے گیا معاویہ، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا. معاویہ بیاہ کے لے گیا یزید سے. ہند بڑا احترام کرتی تھی کہ مجھے دوسری زندگی ملی تو حسین کی وجہ سے. مولا کی بہت عاشق تھی، جناب زینب کو بہت مانتی تھی، جناب ام کلثوم سے پردہ سیکھا تھا. جیسی بیویاں دربار میں پہنچی، ہند کو کچھ لوگوں نے کہا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے.
باغیوں کے اسیروں کا قافلہ آنے والا ہے. کہا میں ضرور تماشا دیکھوں گی. ایک مرتبہ آئی, آ کے تخت پہ کھڑی ہو گئی. الفاظ سنتے جائیے گا بس. آگے تخت پہ کھڑی ہو گئی, سر پہ ایک چادر لے رکھی تھی, نقاب بہت باریک تھا, چہرہ نظر آ رہا تھا. دور سے جناب زینب نے دیکھا, جناب ام کلثوم سے کہا بہن پہچانا یہ سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی نظر بڑی کمزور ہو گئی ہے, مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. کہا بہن پہچان وہ ہند ہے جسے ہم نے آزاد کیا تھا. جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ برقعے میں ہے, ہماری چادریں چھن گئی. بھائی میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ چلی بیویاں آگے آئیں, جیسے ہی ہند کے سامنے بیویوں نے سر جھکا لیے, سامنا نہیں کر سکتے. جیسے ہی ہند کے سامنے آئی نا, ہند نے ایک سوال کیا, کہا من ای بلاد انتن, کون سے شہر کی رہنے والی ہو بی بی؟ جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ, ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. ایک مرتبہ ہند اتری, تخت سے زمین پہ آ گئی. سوگنا والے محمد کی روایت ہے, ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. بی بی نے سوال کیا, کیا بات ہے ہند, تخت سے اتر کے زمین پہ کیوں آ گئی؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں اس لیے زمین پہ آ گئی. کہا بی بی اگر میں مدینے والوں کا پوچھوں بتاؤ گی؟ کہا ہاں. کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے. بی بی نے اور کہا, کیا اور کس کا پوچھے گی؟ کہا میرے مولا کا ایک بڑا خوبصورت بیٹا ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. کہا اور کسی کا پوچھے گی؟ کہا میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, بڑا جلال والا ہے. کہا اور کسی کا پوچھے گی؟ کہا میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام سجاد ہے, عبادتوں کی زینت ہے. بھئی یہاں تک تو سنا. بی بی نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ یہ جملہ سننا تھا. ہند نے کہا بی بی خبردار, ان کا نام نہ لینا, وہ علی کی بیٹیاں ہے, یہ شرابی کا دربار ہے, ان کا نام نہ لینا. ان کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے ختم کر دیا مسا, بیٹا دیکھیے گا, بس یہ جملہ سننا تھا. جناب زینب سے رہا نہ گیا. کیا ہند ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہ ہند مجھے دیکھ میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم, یہ رباب, وہ سکینہ, وہ جو قیدی سجاد ہے, وہ سر حسین کا, وہ علی اکبر. ایک مرتبہ ہند نے برقع اتارا, کہ بی بی اتنا کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ کہ مارا گیا عباس. ہند سر سے چادر کو اتارا, مجمع عام میں آ گئی. ہند دیکھتے نہیں نا محرموں کا مجمع ہے. ایک مرتبہ آبا کو پھینکا, کہ جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو انہیں مجمع عام میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. میں واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں. خدا گواہ ہے میں نے مصائب نہیں پڑھا جو میں پڑھنا چاہتا تھا, آپ میں برداشت نہیں ہے. میں ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا, ایک جملہ کہوں گا, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ایک جملہ, صرف ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے مصائب دیکھے تو نہیں ہے نا, سنے ہیں تو ایسے رو رہے ہیں. امام سجاد نے دیکھے تھے, آنکھوں سے دیکھے تھے, اسی لیے پھر پوری زندگی روتے رہے تھے.
پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب امام سجاد مدینے پہنچے تو حضرت علی کے بیٹے تھے محمد حنفیہ، وہ استقبال کے لیے آئے، صرف اتنا سنا تھا حسین واپس آ گئے، گھوڑے پہ سوار تھے، وہیں سے دیکھا علم حضرت عباس امام سجاد کے ہاتھ میں ہے، سوال کیا کہ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہ قد ذبح، ذبح کر دیے گئے۔ کہ علی اکبر، کہ قد قتل، انہیں بھی مار دیا گیا۔ کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھے؟ کہ وہ بھی مارے گئے۔ کہ بس ایک اور سوال کروں گا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے یہ بتاؤ علی و بطول کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ کہ انہیں مجمع عام میں لے جایا گیا، گھوڑے کی پشت سے جناب محمد حنفیہ گر گئے، جب گرے نا تو امام سجاد آگے گئے، سر کو کہا چچا کیا بات ہے، برداشت نہیں ہوا؟ کہا آپ کون ہیں، مجھے چچا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد ہوں۔ کہ سجاد تو 24 برس کا جوان ہے، یہ تیری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے سنا گھوڑے سے گر گئے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی۔ بہت روئے۔ روایت کے الفاظ ہیں جناب محمد حنفیہ کو لوگ اٹھا کے لائے، ایک جملہ دہراتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، علی و بطول کی بیٹیاں کوفہ شام کے بازاروں میں۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے، پروردگارہ 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 اس لحظے کا واسطہ جب جناب زینب نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ سارا مدینہ رونے لگا۔ جب سب لوگ چپ ہو گئے نا، بیوی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں دکھاتی میرے بازوؤں پہ کتنے نشان ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، پروردگارہ صاحب الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمیں زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ جسے رباب کہتے ہیں، جو ایک مرتبہ جب شام سے چلی ہیں، یہی ایام تھے نا، جب شام سے چلی ہیں تو امام سجاد نے کہا جناب زینب سے، کہا کہ بیبیاں تیار کیوں نہیں ہیں؟ کہا سب بیبیاں تیار ہیں۔ کہا اچھا ہاں۔ کہا کہ پھر آپ کی ماں رباب کا پتہ نہیں چل رہا؟ کہا مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے، آئیے پھوپھی اماں میرے ساتھ چلے میں بتاتا ہوں۔ کہا بیٹا سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کسی قبر سے وداع کرنے گئی ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، ختم کر دیا میں نے مسائل، واسطہ دے رہا ہوں صرف۔ روایت کے الفاظ ہے جس طرح سے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، ہم وطن واپس جا رہے ہیں، تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا، اب کیوں نہیں اٹھتی، ہم جا رہے ہیں۔ پروردگارہ اس ماں کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ حضرات پروردگارہ جتنے بھی افراد یہاں پہ نام لکھے گئے ہیں، کیونکہ مسئلہ ایسا ہو چکا کہ میں سب کو پروردگارہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، قبروں کو منور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین 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 حسین